الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے. حضرات محترم، آج اگست کی 12 تاریخ ہے اور 15 اگست 1947 کی تاریخ بھارت کے باشندوں کے لیے بہت ہی مبارک اور خوشکن تھی. ایک لمبی مدت کی جد و جہد کے بعد بھارت کے باشندوں کو وہ دن دیکھنا نصیب ہوا اور آزادی کا پرچم لہرایا. کتنی قربانیاں دیں، کتنے لوگ جیل کی کال کوٹھریوں میں مر اور چھپ گئے. ہم کو آخری ایام کی کچھ باتیں یاد رہتی ہیں. ورنہ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی شروعات ہوتی ہے 5 مئی 1731 سے. 5 مئی 1731 کو ہندوستان کے عظیم سپوت مائے ناز محدث کہ بر صغیر کے جتنے علماء اور مشائخ ہیں سب کے لیے وہ حدیث کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مرکز ہے جن کو مسند الہند کہا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ 5 مئی 1731 کو سوشلسٹ ڈیموکریٹک حکومت کے نام سے تنظیم بنائی. اب یہ تنظیم کیوں بنائی؟ اگر آپ پیچھے جائیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو معلوم پڑیں گی. اس کی شروعات ہوتی ہے 1498 سے. 1498 میں واسکو ڈی گاما حرم ملاح کے ذریعے بھارت آیا. اس کے بعد 1601 عیسوی وہ ہے جس نے بھارت کے تخت و تاج پر جو شخص متمکن تھا اس کو دنیا نور الدین جہانگیر کے نام سے جانتی ہے. انگلینڈ کے لوگ کے 101 لوگوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے اور کاروبار شروع کیا، ایک کمپنی قائم کی. اس کا جو پہلی بحری جہاز آیا ہے وہ 1601 میں آیا ہے. نور الدین جہانگیر کا وہ زمانہ ہے. یقیناً نور الدین جہانگیر اور اس سے پہلے اکبر اور اس سے پہلے ہمایوں اور شیخ افریدی سب لوگ بہت مضبوط تھے. دیکھا جائے تو کوئی کمزوری نہ تھی کہ کوئی ان کو نگل لے گا، ہضم کر جائے گا، جبرن قبضہ کر لے گا، غصب کر لے گا. بظاہر ایسی کوئی بات نہ تھی. لیکن جو یہ شروعات ہو رہی ہے 1498 کے بعد سے اس کا ایک سنگ مین ہے 1601 عیسوی. اس کو بولتے ہیں نا آہستہ آہستہ قدم جمانا. اور اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے
نور الدین جہانگیر کے بیٹوں میں شاہ جہاں جو ہے بھارت کے تخت و تاج کا مالک ہوتا ہے، یہ بھی کوئی کمزور شخص نہ تھا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مسترد کیرانوی نے کہا، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ان کی لڑکی بیمار ہوگی، غالباً زیب النساء نام تھا شاہ جہاں کی، علاج معالجہ ہوتا رہا، اور بیمار کیسے ہوئی وہ اسلام میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی سالگرہ تھی اور شمع روشن تھی اور اس کا باریک کپڑا لگ گیا اور جل گئی اور کیا ہو گیا، اور کوئی تکلیف نہیں ہو، بھارت کے طبیبوں نے علاج کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ماہر طبیبوں کی وجہ سے ہی وہ ٹھیک ہوئی، لیکن ایک انگریز طبیب نے علاج کیا جیسا کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو شاہجہاں نے کہا، بھائی تم کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جب بار بار اصرار ہوا شاہجہاں کا تو اس نے اپنی زبان کھولی، مسلمانوں تمہارے لیے اس میں سبق ہے، تم اپنے 2 لقمے کے لیے، ایک چائے کے لیے اپنا زمین بیچ دیتے ہو، اپنے پڑوسی کو بیچ دیتے ہو، دوسروں کی عزت و ناموس نیلام کر دیتے ہو۔ سبق حاصل کرو، جو تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ غیر کرنا، جو خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا، ہمارے لوگوں کو بے روک ٹوک آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ شاہجہاں نے اجازت دے دی۔ وہ یہ سمجھ نہ پایا کہ یہ انگریز طبیب ہم سے کتنی بھاری فیس مانگ رہا۔ ہم ہوتے تو اپنا خزانہ بھر لیتے، لاکھوں مربع میں زمین رائٹ کروا لیتے، ہے کہ نہیں؟ اپنا کہیں طریقہ نہ اپنے بھائیوں کا، اپنے بھائی کا گلا کاٹنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ شاہجہاں نے سمجھ سکا ہے کتنی بھاری فیس مانگ رہا ہے، اجازت دے دیا اس نے۔ اب اس کے بعد وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا بہت تفصیل ہے، ہوتے کرتے 1803 میں، کیونکہ 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر قدس سرہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کے ناخلف اولادوں میں، یہ بات دھیان رکھو، باپ کتنا بھی ولی متقی پرہیزگار طاقت اور مضبوط ہو، اولادیں اس کی سچی جانشینی کی حقدار ہو ضروری نہیں ہے۔ ان کی اولادیں اس تخت و تاج کو سنبھال نہ سکی، اور کمزوری پیدا ہوتی گئی، طوائف ملکی پیدا ہو گئی، اور انگریزوں کا آہستہ آہستہ قدم بڑھنے لگا۔ تو جو آہستہ آہستہ قدم بڑھنے لگا، شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے مد نظر 5 مئی 1721 کو کمیٹی بنائی، سوشل ڈیموکریٹک حکومت کے نام سے، اور ان ظالموں جابروں کے خلاف آپ نے بولنا اور لکھنا شروع کیا۔ حضرت کے ساتھ کیا ہوا میں بتا چکا ہوں، پورے بر صغیر میں آپ عظیم محدث ہیں، جتنے علماء مشائخ اور محدثین ہیں سب کی سندیں حضرت تک پہنچتی ہیں۔ حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے، شجرہ اسے بولتے ہیں، سب کی وہاں تک پہنچتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت جو ہے دلی کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا بخت علی، اس نے حضرت کے دونوں پہنچے اتروا دیے، پہنچے دونوں اتروا دیے کہ لکھ نہ سکیں۔ جب دشمن گھر میں پل رہا ہو تو آپ باہر والوں سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ بھائی بخت علی میں تو مسلمان ہی تھا نا، بھارت کا تھا،
اور حضرت کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد چونکہ حضرت کام کر رہے تھے اور بھارت کے وہ لوگ جو کہ وطن کے لیے مخلص تھے وہ سب زیادہ تر کون تھے؟ مسلمان تھے. یاد رکھو اس بات کو، مٹی سے محبت کرنا اوروں کے لیے اخلاقی فریضہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی سرزمین مٹی اور وطن سے محبت کرنا یہ مسلمانوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے. جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اور مکہ المکرمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا، میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے. تو ہمیں تو مٹی سے محبت گنبد خضرا کے مٹی سے ملی ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مٹی ہی سے محبت ہی تو لاؤ. کو ایک مثال ایسے پیش کر دو، ایک نوجوان جس کو دنیا اشفاق اللہ خان کے نام سے جانتی ہے، سن 1900 میں جس کی ولادت ہوتی ہے اور 1927 کو دسمبر میں جس کو پھانسی دی جاتی ہے. یو پی کے لوگ ہوں گے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو بہت افسوس ہے. فیض آباد کی جیل میں ان کو پھانسی دی گئی اور انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ وہ آرزو پوچھتے نا، آرزو کیا خواہش کیا آپ کی؟ کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے. آرزو تو بس یہ ہے کہ کوئی ذرا سی رکھ دے خاک وطن کفن میں. آرزو تو بس یہ ہے کہ کوئی ذرا سی رکھ دے خاک وطن کفن میں، یعنی ہمارے کفن میں ہمارے وطن کی مٹی رکھ دے. کوئی ہماری آرزو ہے. پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے کہا تھا. لاؤ کوئی مثال ایسی پیش کرو. یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوا. تو وطن سے محبت تو مسلمانوں کو گنبد خضرا کی مٹی سے ملی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے صاحبزادے ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس درمیان جو لوگ مخلص تھے وہ سب انگریزوں کے مخالف تھے. اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات تھے، آپ کی جو باتیں تھیں اس سے متاثر ہو کر کے بہت سے راجا اور بہت سے تخت و تاج کے مالکین انگریزوں سے برسر پیکار تھے. ان میں ایک بہت بھاری نام ہے سلطان ٹیپو شہید کا. مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے بہت سے بھائی اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھتے ہیں، بلیوں کا نام ٹیپو رکھتے ہیں، جانوروں اور بکروں کا نام ٹیپو رکھتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ٹیپو غیرت مند باپ کا غیرت مند لڑکا تھا جس نے آخری وقت تک ہی انگریزوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے. مثال کہاں صادق آتی ہے؟ سلطان ٹیپو شہید پر. 4 مئی 1799 کو جب سلطان ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو جو سلطان ٹیپو کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہو نہیں ہے، سلطان ٹیپو اپنے وقت کا قطب تھا، غوث تھا، ولی تھا. کتنے مجمع میں کتنے لوگ ہم نے جو صاحب ترتیب ہوں گے. سلطان ٹیپو نے جب جامع مسجد بنائی تو نماز کے لیے مجمع جمع تھا، خانقاہوں کے درویش تھے اور مزاروں کے سجادگان تھے، علماء اور مشائخ تھے، مقررین تھے، واعظین تھے، مبلغین تھے. کا نماز وہ پڑھائے آگے بڑھے جو صاحب ترتیب ہو. اس مجمع میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. اگر کوئی آگے بڑھا تو سلطان ٹیپو شہید آگے بڑھے. کہا میں بالغ ہونے سے اب تک میں صاحب ترتیب ہوں. صاحب ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کی مسلسل 5 نمازیں میں چھوٹی ہوں. ہم تو سوتے سوتے گزار دیتے ہیں. کتنا بڑا ولی تھا، داڑھی کبھی نہیں چلائی ہے. 4 مئی 1799 کو سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد یہ انگریزوں نے کہا کہ آج سے کل ہندوستان ہمارا ہے. اس سے پہلے یہ کہنے کی جرات نہیں تھی، یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی.
اور پھر 1803 میں شاہ عالم ثانی سے جبرن انگریزوں نے معاہدہ لکھایا کہ خلق اللہ کی اور ملک بادشاہ سلامت کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ جب 1803 میں یہ معاہدہ ہوا تو شاہ رضی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے وہ فتویٰ دیا ہے جو تاریخ کے اوراق میں درج ہے، وہ دلیرانہ فتویٰ جس کا انجام جانتے تھے وہ کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو چھپکلی کا زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی اور کھڑی دوپہر میں ان کو بیس سال و سامان کے پیدل دلی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ معمولی آدمی نہ تھے، دھیان رکھو، ہاتھی نشی تھے، بہت رئیس امیر کبیر تھے، کبھی دھوپ کی تماشا میں دیکھی تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے اس کا ذرائع نہیں تھے، پھر بھی اتنا مجمع تھا کہ 55 بار ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ 1803 میں جب ایسا ہوا تو آپ نے فتویٰ دیا۔ اب اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس کے بعد تو خاص طور سے علماء اور مشائخ کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جنہوں نے میدان جنگ میں سر دھڑ کی بازی لگانے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ انگریز کچھ سچے پکے انگریزوں کی لکھی ہوئی ڈائریاں پڑھیے، ان کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھیے، انہوں نے خود لکھا ہے، اور خاص طور سے 1864 سے لے کر کے 1867 تک یہ علماء کے لیے بہت ہی ظلم و زیادتی کا وقت تھا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، یہ میں نے کہا انگریز مورخ ایڈورڈ ٹامسن کہتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں باقی تھا جس میں علماء کو سولی میں لٹکایا گیا ہو، اور محل لاہور کی جامع مسجد میں جو پھانسی کا پھندا لگایا گیا تھا اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسیاں دی جا رہی تھی۔ کتنی ظلم و زیادتی تھی علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یہاں کے پبلک کے ساتھ۔ لیکن یہ سر دھڑ کی بازی لگانے والے کون لوگ تھے؟ زیادہ تر علماء اور مشائخ تھے، یہاں تک کہ آخر میں جو نام ہمارے سامنے آتا ہے مولانا محمد علی جوہر کا، کہاں کے خوشاچی تھے؟ آکسفورڈ اور کیمبرج کے خوشاچی تھے، وہاں کی خلق چھانی تھی، لیکن جب وہ اس میدان میں آتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ہی مولانا لگتا ہے۔ مولانا مقام آزاد رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ برّ صغیر کے کسی مدرسے کے فاضل نہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو مولانا کہا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم مصر کی تھی۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں، مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت جو ہے تاریخ کالا پانی میں لکھا، جب 1857 میں، دھیان رکھو 1857 میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کو اپنوں کے غداری سے شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد نواب قاسم کو شکست ہوتی ہے، اور پھر 1857 میں تمام لوگ ایک جٹ ہو کر کے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کو بھگانے کا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ناکامی آ جاتی ہے۔ آخرکار بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا آخری تاجدار، مغلیہ سلطنت، مغلیہ خاندان کا آخری فرمانروا، اور آخر میں وہ کہتا رہا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، کتنا بد نصیب ہے ظفر کی دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی پورے یار میں۔ یہ مسلمانوں کی محبت ہوتی ہے وطن سے کہ اپنے وطن میں مرنے کے لیے تڑپ رہا ہے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، اور اس وقت جو ہے جو آفت ٹوٹی ہے وہ مسلمانوں پر ٹوٹی ہے، اور مسلمانوں میں سے خاص طور سے علماء پر ٹوٹی ہے۔
اگوائی علماء کر رہے تھے، مسائل یہ بتا رہے تھے، قیادت یہ کر رہے تھے، جامع شہادت کے فضائل یہ بیان کر رہے تھے، وطن سے محبت کے فضائل یہ بیان کر رہے تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک واقعہ بتا دوں چاہوں تھا، جو لکھتے ہیں تاریخ کالا پانی میں، ان کو اور ان کے رفقا کو دلی میں قید کر کے لاہور بھیجا گیا۔ جب لاہور پہنچے تو وہاں کے جیل کے آفیسر میں گئے تو یہ مولوی بڑے آرام سے دلی سے یہاں آ گئے۔ ابھی ان کو بتاتا ہوں میں، اس نے لاہور سے ملتان بھیجنے کے لیے ٹرین کے ڈبوں میں چھوٹے چھوٹے کیبن بنائے اور اس کیبن میں چاروں طرف چیریں لگا دی۔ لاہور سے ملتان کا سفر 1 مہینے میں طے ہوا۔ پیشاب پاخانہ کے لیے پانی بھی نہیں ہے، دھیان رکھو، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب ٹرین چلتی تو اس کے ہتھکولے سے کبھی یہ کیل ادھر سے لگتی، کبھی وہ کیل ادھر سے لگتی، پورا بدن لہو نہال ہے اور پیشاب پاخانے میں تربتر ہے، بدبو اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ جب ملتان کتنی مشقت تکلیف برداشت کیا ہے، لیکن یہ نہ کہا، آخر تک یہ نہ کہا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، آخر تک یہی کہتے رہے کہ 1837 جنگ میں ہم تمہارے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جب ملتان گاڑی پہنچ گئی، وہاں ہم لوگوں کو یہ سنایا گیا کہ تم لوگوں کو صبح پھانسی ہونے والی ہے، تو خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ مسلمانوں کی فطرت کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے کہ نہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت، کہ مسلمان تو شہادت چاہتا ہی چاہتا ہے۔ بہت سب خوش ہو گئے تو آفیسر لا کے بتاؤ، بڑا آفیسر ہے تو مولوی تو بہت خوش ہیں سب۔ اچھا مجھے کیا پوچھا ان سے؟ تو جب پوچھا تو بڑا ہم خوش اس لیے ہیں کہ ہم کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو کہا اچھا یہ مولویوں کی کو خوش نہیں رہنے دیں گے ہم۔ اس نے فرمان جاری کر دیا، ان کو پھانسی کے بجائے کالا پانی بھیج دیا جائے۔ اب کالا پانی بھیجنے کے لیے جو تیاری ہوئی، ان لوگوں کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی، سب کی جوان بیویاں بچے اور بوڑھے ماں باپ ملنے کے لیے آئے۔ مولانا جاوید حنفی لکھتے ہیں کہ وہ وقت بہت ہی کٹھن اور مشکل گھڑی وقت تھا، جبکہ ماں باپ رو رہے تھے، بیویاں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، اور میرے لیے تو بہت کٹھن گھڑی وہ تھی جب میرا چھوٹا بچہ میرے پیر سے لپٹ گیا۔ انگریز آفیسر نے کہا تم چاہو تو ان کو چھوڑ دیں گے، خالی اتنا بول دیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ میں نہیں تھے۔ چھوٹا بچہ پیر سے لپٹ کے بولتا ابو بول دو، بولنے میں کیا جاتا ہے، ابو بول دو، بولنے میں کیا جاتا ہے۔ بولے وہ گھڑی ہمارے لیے بہت مشکل گھڑی تھی، آسمانی گھڑی تھی، ہم نے اپنی بیوی سے کہا سنبھالو اس بچے کو، تم اگر اللہ زندگی رکھے گا تو اس دنیا میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ حوض کوثر میں ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ علماء کی قربانیاں ہیں، ہر محاذ اور منزل پر علماء آگے تھے۔ اور بالکل آزادی کے قریب کا واقعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ کو مکہ سے گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، اور جب جیل سے چھوٹ کر کے آتے ہیں دلی کے بمبئی کے ساحل پر اترتے ہیں، یہاں لوگ ان کا بہت پرجوش استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیسے کیسے دیوبند پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے کچھ دنوں کے بعد علی گڑھ کے طلبا ان کا پروگرام لینا چاہتے ہیں، اور جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے۔ یہ دھیان رکھو مسلمانوں، ہمارے بہت سے لوگوں کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے کہ مولوی عصری تعلیم کا مخالف ہے۔ مولوی عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہے، مولوی تو عصری تعلیم کا حامی ہے۔ اگر مولوی عصری تعلیم کا مخالف ہوتا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ جامعہ ملیہ کی بنیاد نہ رکھتے۔ عصری تعلیم کا حامی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے نئے لڑکے پڑھ کر کے مولانا محمد علی جوہر بنے، شوکت علی جوہر بنے، عبد المجید دلیابادی بنے۔ مطلب کیا ہے؟ دینداری ہو، دینداری کے ساتھ اگر دینداری ہے، تم کلمے پر باقی ہو، اسلام پر باقی ہو، تم کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، اس کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، علماء حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس آج کے ہمارے نوجوان مولانا محمد علی جوہر، عبد المجید دلیابادی اور اشفاق اللہ خان نہیں بننا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں کیا وہ جنڈی ہوتی ہے، نشہ کی چیزیں ہوتی ہیں، اور موبائل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔
ہمارے نوجوان، ہم نے سنا 60% جو ہے اس وبا اور مرض میں مبتلا ہے، نشانی مرض میں مبتلا ہے۔ نوجوانوں، اگر تمہارے اندر یہ برائیاں رہ گئی اور باقی رہ گئی تو تم تو تباہ ہو گئی، تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ قاضی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے ساحل پر اترے، بڑا زوردار استقبال ہوا، دیوبند تک استقبال ہوتا رہا، وہاں پہنچے، پھر علی گڑھ گئے، وہاں بچوں، وہاں کے اسٹوڈنٹ کے پیچھے بیان کیا اور جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں نے غسل دیا تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہے، سب جلا ہوا ہے۔ ان کے خاص شاگرد مولانا اشرف رحمۃ اللہ، مولانا اشرف دامن کاتوں کے والد گرامی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس وقت کلکتہ چلے گئے تھے۔ وہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مستحق محترم کی پیٹھ میں گوشت نہیں، سب جلا ہوا ہے، داغ ہی داغ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضرت نے ہم سے کہا تھا یہ راز کسی پر فاش مت کرنا، لیکن دنیا سے چلے گئے تو بتاتا ہوں میں، اب بتاتا ہوں میں۔ کہا کالا پانی مالٹا کی جیل میں انگریز ان کو رات کی تاریکی میں نیچے کا کوٹھری میں لے جاتا تھا اور جلتی ہوئی آگ میں لٹا دیتا تھا اور کہتا تھا تم کہہ لو کہ انگریزوں کے مخالف نہیں، بس تم کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن آخر دم تک نہ کہا، آخر دم تک نہ کہا۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی پوری پیٹھ کے گوشت جل گئے تھے۔ یہ ظلم و زیادتی برداشت کرتے رہے لیکن انگریزوں کی مخالفت کبھی نہیں چھوڑا، اور خود شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جب انگریزوں کی عدالت میں پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف بیان دیا ہے، کہاں دیوان دیا ہے؟ مولانا محمد جوہر رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں گر گئے، حضرت خاموش رہیے، آپ کی بھارت کو بہت ضرورت ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، سچی بات ہے جو کہنی ہے یہاں بھی کہوں گا، اور یہ کہا۔ اس نے کہا جانتے اس کی سزا کیا ہوگی انگریز جلنے؟ کہا میں جانتا ہوں، اس لیے کفن بھی ساتھ میں لے آیا ہوں، اور انگریزوں کی جو فوج کے وہاں ذمہ داران تھے اپنے اسلحے کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا لیے پھرتی ہے چوچ میں بلبل گل، لیے پھرتی ہے چوچ میں بلبل گل، اے شہید ناز تیری تربت کہاں ہے؟ تو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے یہ قربانیاں ہیں، یہ علماء کی قربانیاں ہیں، اور علماء کے ساتھ ساتھ ان کے عوام کی قربانیاں ہیں، اور جو دوسرے لوگ جن کا پورے فسانے میں کم سے کم 1885 تک اور 1885 کے بعد 1920 تک جن لوگوں کا پورے فسانے میں کہیں نام نہیں تھا، آخر میں وہی اپنے آپ کو تخت و تاج کا مالک سمجھنے لگے، اور دوستو جن لوگوں نے پوری کی پوری قربانیاں دی ہیں ان کا نام کہیں نہیں آتا ہے، اور آج ہمیں ہی ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ہمارے بڑوں کی قربانیاں، اس کو بھلا کر کے آج ہمیں ہی وطن کا وفادار نہیں مانا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، وطن کے سچے پکے وفادار مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں کہیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری صفائی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں اپنے وطن سے، مٹی سے محبت کرنا، وفا کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی اور اپنے وطن سے محبت کی اور اس کو گلوبردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے